حضرت عثمان اشرم مشرا ہیں، ان کے ایمان کا لیول بہت اوپر تھا، پھر کیوں غیر اسلامی طریقہ کار اپنایا، رشتہ داروں کو فری ہینڈ دیا؟ نہیں، رشتہ داروں کو کسی پوسٹ پہ لگانا غیر اسلامی کہاں سے ہو گیا؟ اس کو پہلے آپ ثابت کریں یہ غیر اسلامی ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، اس پہ حرام کا فتویٰ، غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ غیر اسلامی کے لیے تو پھر آپ کو حدیث دکھانی پڑے گی کہ نبی اسلام نے فرمایا ہو کہ اپنے کسی رشتہ دار کو پوسٹ نہیں دینی، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو وہ تلیف قلب کے لیے کرتے تھے، جیسے حضور نے بھی کیا۔ آپ نے ان لوگوں کو جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں غزوہ حنین میں 100 اونٹ دیے ہیں، اور انصار مدینہ جو پوری زندگی حضور کی محبت میں انہی سے لڑتے رہے، ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کچھ نوجوان صحابہ بس وہ جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا دیکھو اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، استغفر اللہ، یہ کلمات کفر بولے رسول اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا، تو حضور نے بلا لیا کہ تم میں سے بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپک رہا ہے، اور اس شخص پہ اس کے قبیلے کی محبت غالب آ گئی کہ اس نے قریش کے لوگوں کو ہی، جن کے ساتھ ہم بدر و احد میں لڑتے رہے، آج جب مال دینے کی باری آئی تو صفوان کو 100 اونٹ دے دیے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے، ہونا تو چاہیے تھا ہمیں دیتے۔ حضور نے جب بلایا تو اب جو سینئر صحابہ تھے انہیں تو پتہ چل گیا کہ کام ڈل گیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ نوجوان تھے، آپ عذر قبول کر لیں۔ تو حضور نے بھی کوئی 295 سی نہیں لگائی، آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کیا، آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ اس سبحان اللہ میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ حضور کو پتا تھا کہ ابو سفیان اور صفوان اگرچہ صحابی ہیں لیکن دنیا کا مال لے کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو سارے مدینہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہاں بنو امیہ مال لے کے جا رہی ہے۔ ہاں اس سبحان اللہ سے بھی شے ہے جی، ہاں ہونا سبحان اللہ کہنا دوبارہ، ہر شے بھی کوئی شے اور ہوتی ہے انجینئر تک لینا فوراً۔ اور پھر آپ نے فرمایا پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں، میں انصار کے ساتھ چلوں گا، میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے۔ اور انصار مدینہ ہی ہیں جنہیں واقعہ حرہ میں یزید کی فوجوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ انصار مدینہ پوری زندگی حضرت علی اور ان کی اولاد کے سپورٹر رہے ہیں، ایون حضرت ابوبکر کی بیعت بھی انصار مدینہ نے نہیں کی تھی، حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، کچھ نے تو کر لی بنی ساعدہ کے اندر، کچھ حضرت علی کے ساتھی تھے، جب تک حضرت علی نے بیعت نہیں کی انہوں نے بیعت نہیں کی۔ انصار مدینہ جو ہے اعتماد حضرت علی کے اوپر کرتے تھے، اور دونوں کے بارے میں حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ جو قرآن و سنت کا منہج بیان ہو رہا ہے نا، اگر یہ منہج آپ کو نہ پتا ہو، بخاری مسلم بھی آپ کی کسی کام کی نہیں ہے، پک اینڈ چوز آپ کو کرنا پڑے گا۔ ہم ہر بات جو کر رہے ہیں وہ فٹ ان بیٹھ رہی ہے، ایک عام آدمی یہ پڑھے تو اسے کیسے یہ پوری گیم سمجھ آئے گی کہ حضور ایک صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں دنیا کا مال لینے دو، تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ۔ یہ فرق جو حضور کر رہے ہیں سرکار، یہ آپ کو وہ سمجھائے گا جو غدیر خم پہ کھڑا ہے، جو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے۔ جنہوں نے اہل بیت کے مخالفین کا دفاع کرنا ہے بنو امیہ کا، وہ آپ کو یہ حدیث بخاری مسلم کی کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، کتنی مٹی پاؤ گے؟ تو مٹی پہ گئی ہے۔